خانقاہ ربانیہ نقشبندیہ روحانی مولد پیر مفتی احسن محمود نقشبندی صاحب۔ حضور پاک صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے تقاضوں میں تقاضا نمبر 5 کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجنا۔ سامعین گرامی قدر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا حکم اللہ پاک نے اہل ایمان کو قرآن پاک میں ارشاد فرمایا۔ کیا فرمایا؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ قیامت تک آنے والی انسانیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پیغام دیا کہ اللہ پاک نے کسی عبادت کے حوالے سے یہ نہیں کہا کہ میرے نبی نماز پڑھتے ہیں لہذا ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے ہیں ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ نہیں، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور رفعت کی باری آئی تو اللہ پاک نے حضور کی عظمت اور رفعت کو اجاگر کرنے کے لیے قیامت تک آنے والے انسانوں کو پیغام دیا، ان اللہ، بے شک اللہ بھی اور اللہ کے ملائکہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہیں، بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تمہیں اس بات کا حکم دیا جا رہا ہے آپ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ اب سامعین گرامی قدر، اللہ پاک نے اس کا حکم دیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو درود و سلام بھیج رہا ہے، فضیلت ارشاد فرما رہے ہیں۔ فرمایا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ ایک دفعہ درود بھیجتا ہے، اللہ پاک ایک دفعہ درود بھیجنے والے کو 10 گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، 10 خطاؤں کو معاف فرماتے ہیں، 10 درجات کو بلند فرماتے ہیں اور 10 اللہ پاک رحمتیں نازل فرماتے ہیں جو ایک دفعہ درود شریف بھیجتا ہے۔ تو اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا یہ ہم سے تقاضا ہے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اہتمام کے ساتھ درود بھیجیں، وگرنہ حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جس نے مجھ پہ درود پڑھنا بھلا دیا اس نے جنت کے راستے کو کھو دیا۔ گویا کہ یہ سمجھ لیجئے اگر ہم آج رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر پر درود نہیں بھیجیں گے تو ہمارا جنت میں جانا بھی مشکل ہو جائے گا۔ اس کا اہتمام کرنا ہے، اس لیے کم از کم کا درجہ یہ ہے کہ صبح شام ہم 100 مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، وگرنہ ہماری جیسے ہونا یہ چاہیے کہ ہماری زبانیں رحمت کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کی درود و سلام سے ہر وقت ردب اللسان ہے، ہر وقت حضور کا درود و سلام ہماری زبان پر ہے۔ اتنا بھی کریں گے تو ہم حضور کی محبت کا حق ادا نہیں کر سکتے، اگر اتنا بھی کریں تو حضور کی محبت کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اتنی زیادہ ہمارے ذمے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہمارے ذمے ہے، ہمارا حق بنتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر پر درود السلام کے نذرانے پیش کرنا۔ تو اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا یہ تقاضا ہے ہم درود پڑھیں۔ لیکن سامعین گرامی قدر و محترم ناظرین، آج آپ کو ایک اہم بات بتا رہا ہوں، ہمارے اندر ایک بہت بڑی غلطی پائی جاتی ہے۔ غلطی یہ ہے کہ اکثر ہم حضور کا نام لیتے وقت درود شریف جو پڑھتے ہیں نا، مثلا کتابوں میں نام آتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اکثر جب حضور کا نام آتا ہے، میں نے ہزاروں بار یہ بات سنی اور اس کی تصحیح کی کہ بھائی ایسے پڑھنا بھی گناہ ہے اور اس کا ایسا سننا بھی گناہ ہے۔ بھائی درود کے کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور کا نام آئے صلی اللہ علیہ، ایسی محبت سے پڑھے کہ دل حضور کے درود پڑھنے کے بعد پورا سینہ منور ہو جائے حضور کی محبت سے۔ اس لیے، اور ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ ایسی جلدی میں پڑھتے ہیں، نعوذ باللہ اگر تسلی سے پڑھ لیا تو نہ جانے کتنا نقصان ہو جائے گا۔ اس لیے بہت غلطی کرتے ہیں ہمارے دوست احباب، اور بات بیان کرتے وقت، وعظ کرتے وقت جب حضور کا نام آتا ہے تو جلدی سے نام لے کے آگے جاتے ہیں، اور یعنی درود السلام پڑھنا یعنی وہ نعوذ باللہ سمجھتے پتہ نہیں گناہ نہ ہو جائے اگر ہم نے صحیح درود پڑھ دیا تو۔
اس لیے میری تمام ناظرین سے، تمام سامعین سے یہ التجا ہے کہ کائنات کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام آئے تو ایسی محبت کے ساتھ درود پڑھیں، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں، آپ کا سینہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے لبریز ہو جائے۔ جب ہمارے سینے کے اندر حضور کی محبت اترے گی تو آپ کی زندگی کو اپنانا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ ہمارے ہاں جادو، جنات، بندش اور نظر بد کا شافی علاج قرآن و سنت کی روشنی میں کیا جاتا ہے۔